بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے میں پاکستانی فوج کے پاکستانی سیاست پر مضر اثرات جو ہیں ان کا ذکر کر چکا ہوں، 3 ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں۔ تیسری ویڈیو میں نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پھانسی کے بارے میں اور جنرل ضیاء الحق کے اقتدار میں آ جانے تک کی بات کی تھی۔ آج میں جنرل ضیاء الحق صاحب کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کے بارے میں آپ کو کچھ بتا دوں، گو کہ یہ آپ کو بات irrelevant نظر آئے گی، لیکن جب میں اس کو جنرل ضیاء الحق کے ساتھ جوڑوں گا تو آپ کو اس کا کنیکشن سمجھ آ جائے گا۔ ناظرین کرام، 1940 میں جب مولانا مودودی صاحب نے جماعت اسلامی کی بنیاد رکھی تو وہ اس وقت ان کا مطمع نظر یہی تھا کہ اسلام کو کس طرح ساری دنیا میں غالب کیا جائے، اور اس کے لیے وہ اس بات پر جو ہے وہ قائل تھے، جو ہے نا وہ سمجھتے تھے کہ اسلام کے نفاذ کے لیے حکومت پر قبضہ کرنا اور اپنی حکومت بنانا ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر اسلامی شریعت نافذ ہی نہیں ہو سکتی۔ اور جو وعظ اور نصیحت ہے یہ کام نہیں آتی، تبلیغ کام نہیں آئے گی، بلکہ اقتدار پر قبضہ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور اس کی مثال انہوں نے یہ دی کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ کی زندگی میں وعظ و نصیحت اور تبلیغ کی تو اس کا کچھ اثر نہیں ہوا، اور جب یہ 13 سال کی جو کوشش ہے، جب یہ مکمل طور پر رائے گاں چلی گئی تو تب انہوں نے مدینہ پہنچ کر جو ہے وہ تلوار اٹھائی، اور جب تلوار اٹھائی تو یہ لوگوں کے سارے جو ان کے دلوں پر زنگ لگے ہوئے تھے وہ دھل گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی سارا جو اسلام ہے وہ زبردستی تلوار کے زور کے ساتھ پھیلا، اور وعظ و نصیحت جو ہے وہ کسی کام نہیں آئی۔ یہ اسلامی تعلیم کے ہی خلاف ہے، قرآن کریم کی تعلیم کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن کریم کی 2 صورتیں جو سورۃ اعلیٰ اور سورۃ غاشیہ ہیں وہ تو مکہ میں ہی نازل ہو چکی تھیں، جن میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ فذکر ان نفعت الذکریٰ، کہ تو نصیحتیں کرتا چلا جا، نصیحت ہی ہے جو کامیاب ہوگی اور تمہیں فائدہ دے گی۔ اور سورۃ غاشیہ میں ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ لست علیہم بمسیطر، کہ تو ان کا داروغہ نہیں ہے، تو لوگوں کا تھانے دار نہیں ہے، تو زبردستی کچھ نہیں کر سکتا۔ جو دلوں کی حالت ہے وہ بدلنا خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، تیرا کام تو صرف یہی ہے کہ تو جو ہے نا وہ اپنی تبلیغ کیے چلا جا۔ تو یہ بات جو ہے وہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک یہ بالکل غلط بات تھی، یا یہ آیات ہی منسوخ ہو چکی ہیں۔ تو مولانا مودودی صاحب نے اپنے اس نظریے پر قائم رہے اور کوشش کی، اور 1953 میں انہوں نے ختم نبوت کی تحریک کے ذریعے جو ہے وہ پنجاب میں ایک بہت جو ہے نا وہ تحریک چلائی، جو
تشدد اختیار کر گئی، اور اس میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ میاں ممتاز دولتانہ اور پاکستان کے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین بھی شامل تھے، اور یہ پاکستانی فوج نے جو ہے وہ اس پہ مارشل لا نافذ کر دیا، اور اس قدر جماعت اسلامی کو جو ہے وہ ہزیمت اٹھانا پڑی۔ نہ صرف ہزیمت اٹھانا پڑی بلکہ یہ دونوں وزیر اعلیٰ ممتاز دولتانہ اور خواجہ ناظمین دونوں ہی اپنے اقتدار کو کھو بیٹھے، اور دوبارہ انہیں کبھی بھی اقتدار نہ مل سکا۔ تو یہ جب مولانا مودودی صاحب نے دیکھا کہ یہاں پر تو زبردستی کسی حکومت پر قبضہ نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی کوئی جو ہے وہ زبردستی کام آ سکتی ہے، تو یہ جو ہے وہ انہوں نے اپنے اس نظریے کو بدل لیا اور جماعت اسلامی کو ایک سیاسی جماعت قرار دے دیا، اور وہ پاکستان کی سیاست میں انہوں نے حصہ لینا شروع کر دیا اور اپنی جماعت کو سیاسی جماعت کی حیثیت سے رجسٹر کروا لیا۔ اس پر جماعت اسلامی کے بہت سے لیڈر جو تھے، وہ یعنی امین احسن اصلاحی صاحب، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، مولانا کوثر نیازی وغیرہ اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ سب جماعت اسلامی کو چھوڑ گئے۔ لیکن جو جماعت اسلامی کے ممبر جو تھے، وہ جو سول سروس میں تھے اور جو فوج میں تھے یا جوڈیشری میں تھے، تو وہ تو جماعت اسلامی کے ممبر نہیں رہ سکتے تھے۔ اس لیے جماعت اسلامی نے یہ سرکولر ایشو کیا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ یہ انکار کر دیں کہ ہم کسی سیاسی جماعت کے ممبر نہیں، اور نہ ہی ہم جماعت اسلامی کے ممبر ہیں، لیکن ہماری ہمدردیاں جو ہیں وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ جماعت اسلامی کے ساتھ ہیں۔ تو یہ جو ہے نا، یہ جماعت اسلامی کا جو ہے وہ یہ موٹو بن گیا۔ یہاں میں یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ شیعہ حضرات جو ہیں وہ مولانا مودودی صاحب کے بارے میں عام یہ بات کرتے ہیں، اپنے شیعہ موقف کو تقویت دینے کے لیے، کہ مولانا مودودی صاحب تقیہ کے قائل تھے، اور نہ صرف تقیہ کے قائل تھے بلکہ وہ مطاع کے بھی قائل تھے۔ تو یہ کہاں تک درست ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن میں بارہا شیعہ علماء کے ساتھ منہ سے یہ باتیں سن چکا ہوں۔ تو اسی پس منظر کے تحت جو ہے وہ جنرل ضیاء الحق صاحب جو ہیں وہ اقتدار میں آئے، اور جو ہے نا انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ گو کہ کبھی بھی اپنے آپ کو جماعت اسلامی کے ساتھ نہ انہوں نے کبھی کہا کہ وہ جماعت اسلامی کے ممبر ہیں، اور نہ ہی یہ کبھی کہا کہ ان کی ساری ہمدردیاں جو ہیں وہ جماعت اسلامی کے ساتھ ہیں۔ لیکن ان کا کنڈکٹ جو تھا وہ سارے کا سارا یہی بتا رہا تھا کہ وہ جماعت اسلامی کے آدمی ہیں اور جماعت اسلامی کے حامی ہی ہیں۔ اس کے بارے میں جماعت اسلامی کے کسی ممبر نے بھی آج تک جنرل ضیاء الحق کو کنڈیم نہیں کیا، اس کے رویے کو کنڈیم نہیں کیا، حالانکہ باقی تمام لوگ جو ہیں وہ ضیاء الحق کو منافق اعظم کہتے ہیں۔ اور اسی منظر کے مطابق جب جنرل ضیاء الحق نے قبضہ کیا تو وہ 90 دن کا یہ وعدہ کیا کہ وہ ضرور اس 90 دن کے اندر ہی وہ ہے جو وہ انتخابات کرا دیں گے،
لیکن معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بھی تقیہ ہی کیا ہوا تھا، اور وہ 90 دن جو ہیں وہ 11 سال تک جو ہیں وہ نہیں پورے ہو سکے۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ جو ہے نا اگلے ایپیسوڈ میں اس کی بات کروں گا۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔